الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہے اور سبز ہے۔ حلوۃن کا مقصد یہ ہے کہ ذائقے کے لحاظ سے، اور خضرۃن آن کے لحاظ سے، آنکھوں میں بہت مزیدار ہے۔ اور اس دو قسموں کا تذکرہ جنت میں ہے، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ ایسے نعمتیں ہوں گے جس کے نفس خواہش مند ہے اور آنکھیں بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ حلوۃ خضرۃ، اصل آنکھ جو ہے وہ سبز جو جگہ ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ تشبیہ ہے، جو سبز باغات ہے، پودے ہیں، تو وہ انسان پسند کرتا ہے۔ تو دنیا کی یہی مثال ہے، حلوۃ خضرۃ۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ آپ کو جانشین بناتا ہے۔ پہلے لوگ جاتے ہیں، آپ آتے ہیں، انہیں حاصل کرتے ہیں۔ وَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یا پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہے کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے ڈرے، دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے، اور خصوصاً عورت کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ بنی اسرائیل کی اول فتنہ عورتوں میں وہ فتنہ آئی تھی۔ دنیا میں ہمارے اوپر امتحان ہے، دنیا مزین ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ نے زینت پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا ہے، اور پھر اس کے اوپر شیطان اور بھی مزین کر دیتا ہے ہمارے گمراہی کے لیے، بہکانے کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اس میں ایک فائدہ ہے حدیث کے فوائدوں میں سے، کہ جس طرح پہلے لوگ جا چکے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے۔ استخلاف کا مقصد یہی ہے۔ دنیا قرار کی جگہ نہ سمجھے، کہ بعض لوگ جو جانتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن عمل کے لحاظ سے وہ موت سے منکرین ہے، اس طرح آبادیاں، اس طرح مال دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ ان کے لیے زندگی دنیا ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس طرح عمل آپ کرو گے۔ سوال کا جواب ہے کہ پھر اس طرح دنیا کیوں بنائی گئی ہے کہ ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ فَيَنظُرُ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، امتحان ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی جواب ہے
یہ شیطان اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق فرمایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے شیطان کو، یا گناہ کی چیزوں کو کیوں تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ بالکل گناہ نہیں ہوتے، دنیا میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہی جواب ہے کہ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح عمل کرتے ہیں، گناہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچائیں گے یا نہیں، اور شیطان کے مقابلہ آپ کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ من اعظم نعم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت شیطان کی تخلیق بھی ہے مومنوں کے لیے۔ عجیب بات ہے، شیطان لعین، رجیم، افتن، فتان، مومنوں کے لیے نعمت کس طرح ہے؟ علامہ ابن قیم نے کہا کہ اگر یہ شیطان نہیں ہوتا اور ہم عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت کا وزن کم ہو جاتے۔ اب تو شیطان کی وجہ سے کہ وہ اس سے ہم لڑتے ہیں، وہ ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، پھر بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں وزن زیادہ ہوگا۔ اور اگر یہ لڑائی ساتھ میں نہیں تھی تو عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا، اور جو چیز آسان ہے تو اجر بھی کم ہے۔ عموماً مسجد جتنا بھی دور ہے، آپ 5 وقت کے لیے جاتے ہیں تو اجر زیادہ ہے، اگر قریب ہے تو اجر کم ہے، راستے کا اجر نہیں ہے، تو شیطان سے لڑائی کرتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہیں تو اس میں تکلیف زیادہ ہوگی اور پھر اجر بھی زیادہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا شیطان تو ہم آسانی سے عبادت کرتے تھے، تو پھر امتحان کہاں سے؟ یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان کو پسند کرتا ہے۔ وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ کی طرف سے یہ امر ہے کہ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا کے جو فتنہ ہیں ان سے بچے۔ دنیا سے بچنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بعض جگہوں میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ترغیبات موجود ہے۔ المال الصالح للرجل الصالح، مال کو صالح کہا گیا ہے، رجل صالح کے لیے نعم المعونہ ہے۔ جب اس کا حق انسان جانتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، غریب مسکینوں کا حق ادا کرتا ہے، آخرت اس کے ذہن میں موجود ہو، عبادت کی اوقات ضائع نہیں کرتا ہے، یہ نعم المعونہ ہے للعبد الصالح کے لیے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، انسان غافل کر دیتا ہے عباداتوں سے اور اس طرح تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ شر ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچے۔ اور اس طرح حلال حرام کی جب تمیز نہیں ہے، مال آ جاتا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، انہیں حاصل کرتے ہیں، تو فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچے۔ یہ فتنہ ہے، کسی کے مظلوم کا حق ہو وہ آپ حاصل کرتے ہیں، یتیم کا حق ہو وہ آپ حاصل کرتے ہیں، اور اس میں تمیز نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو ترغیب ہے کہ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا۔ اور اس طرح وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں کی صفت بھی موجود ہے اور عورتوں کی برائیاں بھی موجود ہے، لیکن اس مقام میں جو برائی جانب ہے اس جانب میں ہے کہ وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں کے فتنے سے بچے۔ عورت فتنہ بن جاتی ہے
کبھی بیوی کی صورت میں بھی بن سکتی ہیں، بیٹی کی صورت میں بھی بن سکتی ہے، بہن کی صورت میں بھی بن سکتی ہیں، اور محارم کی صورت میں بھی اور غیر محارم کی صورت میں بھی عورت فتنہ بن سکتی ہیں. تو ان کے فتنے سے بچے، ان کے دھوکے سے. ان کیدکن عظیم، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے. واتقوا النساء، یہ حبائل الشیطان ہے، شیطان کی جال ہے. جب شرارت والی ہو. فیض القدر میں ایک روایت ہے کہ جب عورت کی تخلیق ہو گئی شروع میں، تو شیطان نے کہا کہ انت نصف جندی، آپ میرے لیے آدھا جندی ہو، لشکر ہو. وانت موضع سہمی سری، وانت موضع سری، میرے رازدار ہو، رازداری کی جگہ ہو آپ. وانت سہمی الذی، اذا رمیت بک لن اخطئ ابدا، اور آپ میرے لیے وہ سہم ہے، نیزہ ہے، جب میں آپ کے ذریعے سے کسی کو ماروں گا نا کبھی بھی غلطی نہیں کر جاؤں گا. انت نصف جندی وانت موضع سری وانت سہمی الذی اذا رمیت بک لن اخطئ ابدا، اذا رمیت بک لن اخطئ ابدا، کبھی میں غلطی نہیں کر جاؤں گا، سیدھا انسان کو مار دوں گا عورت کے ذریعے سے. چاہے بیوی کی شکل میں ہو، محارم کی شکل میں ہو، غیر محارم کی شکل میں ہو. ان کے فتنے تو بہت ہے بہکانے کے لیے. وَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كَانَتْ فِي النِّسَاء، پہلا فتنہ بنی اسرائیل کی، وہ بھی عورتوں کی وجہ سے. مفسرین یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، اگرچہ روایت مرسل ہے، بلعام بن باعورہ کے بارے میں. عمالقوں سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم لے کر گئی. شام میں خیمے لگائے تو قوم آ گئی. بلعام بن باعورہ ایک عابد انسان تھے، ان کی قوم میں سے تھے، مستجاب الدعا تھا. قوم کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعائی دے کہ وہ واپس چلے جائے. اس نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو نبی ہے، مسلم ہے، میری دنیا اور آخرت تباہ برباد ہو جائے گی. تو انہوں نے پھر اس کو تحائف دے دی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تحائفوں میں کچھ عورتوں کو بھی بیچ دیا. آخر کار وہ مجبور ہو گیا. مجبوری تو نہیں ہے لیکن اس نے مجبوری سمجھا. اور بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے مشورہ دے دی، بعد میں توبہ کرے پھر. تو وہ اپنے گدے پر بیٹھ کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوا بد دعائی کرنے کے لیے. گدہ نہیں جاتے تھے، گدہ ان سے ہوشیار تھا، ان کے گدہ، اور وہ گدے سے بھی احمق بنا علم کے ساتھ. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث. تو وہ پھر پیدل چلنے لگا، اور جب بددعائی شروع کیا، دل میں تو سمجھتے تھے لیکن پھر بھی بددعائی کی کوشش شروع کی. تو قوم کا نام زبان میں آ رہا تھا. ان کی قوم نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے نام لے رہے ہیں. اس نے کہا میں کیا کروں، زبان الٹی ہو جاتی ہے خود بخود. تو اچانک اس کی زبان باہر نکل آئی. کہنے لگے کہ میری آخرت اور دنیا تو تباہ برباد ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کو آپ اگر شکست دو گے تو میں ایک طریقہ سکھاؤں گا. یہ ارتداد ہے، مرتد ہو گئے، زد میں آ گئے. ابھی تم بھی مہلت ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر سکتے، لیکن نہیں کیا، توبہ نہیں کیا.
کہنے لگا کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے قوم میں جو اچھی لڑکیاں ہیں انہیں مزین کرے اور بھیج دے، ان کے ہاتھوں میں کچھ دے دے بھیجنے کے لیے ان کے لشکروں میں، فوجوں میں، تو اللہ کی جو برکت ہے، رحمت ہے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ چھین لے گا اس فتنے کی وجہ سے۔ اگر مبتلا ہو جائے، عام مسلمان ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، لیکن ان میں ایک سردار تھا زمزم کے نام سے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، ایک لڑکی سے انہوں نے زنا کر لیا، پھر ایک وبا اور عذاب نازل ہوا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام نے معلومات کر لیا، معلومات حاصل کی، تو وہ بندہ زمزم اپنے وہ لڑکی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، پھر وہ عذاب ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے اپنے چچا یا کزن سے بیٹی کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے نہیں دیا، اور بعد میں بصری کہتے ہیں ان کی زوجہ بیوی کے لیے کہ اس سے ان کی محبت تھی، تو اپنے چچا یا کزن، چچا کا بیٹا قتل کر لیا۔ یہ بھی عورت کی فتنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں بقرے کی کچھ آیاتیں نازل ہو گئی۔ بقرہ کا ذبح بھی اس وجہ سے آ گیا، وہ واقعہ مشہور ہے، تو بقرے موجود ہے۔ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم۔ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدار والفرس، متفق علیہ۔ ٹیم مکمل ہے، کافی کے ٹیسٹ آئے کہ میں 10 منٹ دیتا ہوں۔